सरापा मोहब्बत। राइटर उमे ईमान फातिमा। वो तेज रफ्तारी से बस से नीचे उतरा। तपती धूप, गर्मी और हब्स से उसका बुरा हाल हो रहा था। पहली बार वो बस में बैठा था, फिर वो शहर से हटकर उसी सुनसान जगह पर उतर गया। उसने झंझलाकर अपना फोन निकाला और कान से लगाते अपने ड्राइवर का नंबर डायल किया। मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, मैंने तुम्हें लाइव लोकेशन और एड्रेस भेजा था ना कि वक्त पर यहाँ पहुंच जाना, मगर तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? वो गुस्से से दहाड़ा। सर, आई एम रियली सॉरी, यहाँ बारिश की वजह से सड़कों के हालात बहुत खराब हैं। पानी खड़ा होने की वजह से गाड़ियों के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैं शॉर्टकट से आने की कोशिश कर रहा हूँ सर, बस 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से ड्राइवर ने कांपती आवाज में सफाई पेश की। उसने गुस्से से गहरा सांस लिया और फोन जेब में डालकर सर झटक दिया। दरअसल उसकी अपनी महंगी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई, जिसे वो वहीं मैकेनिक के हवाले करके वो मजबूरन बस में सफर करके यहाँ पहुंचा था। मगर अब यहाँ भी ड्राइवर गायब था। धूप से उसका बुरा हश्र हो रहा था। गर्मी तो उसकी बर्दाश्त से वैसे ही बाहर होती थी। उसने इर्द गिर्द रोड के कोने में लगे एक घने और पुराने दरख्त को देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ा और उसके तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अभी वो वहीं खड़ा ड्राइवर का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसे दो लड़कियों के बोलने की तीखी सी आवाजें सुनाई दी। उसने जरा सी गर्दन घुमाकर देखा तो दो लड़कियां एक स्कूटी घसीटती हुई वहां आकर खड़ी हो गई थी। आगे वाली ने लड़की ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि पीछे बैठी लड़की ने गर्द और गुबार और धूल मिट्टी से बचने के लिए अपने दुपट्टे का नकाब बनाकर चेहरा लपेट रखा था। आगे वाली लड़की से बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। लो, इस मनहूस को भी अभी ही खराब होना था। आगे हेलमेट वाली लड़की ने स्कूटी को एक झटका देते हुए चिड़चिड़े लहजे में कहा, ओ गॉड, अब क्या करेंगे दुआ? अगर वक्त पर घर ना पहुंचे तो डैड ने हमें जिंदा नहीं छोड़ना, बहुत ज्यादा डांटेंगे। तुम्हें तो पता है ना, आज घर पर कोई खास मेहमान आने वाले थे। पीछे नकाब वाली लड़की ने बुरी तरह झंझलाकर दबी दबी आवाज में कहा, ओहो उम्मीद, आपने तो डर डर कर उस मिस्टर खान को कुछ ज्यादा ही अपने सर पे चढ़ा रखा है। जिससे जितना डरते हो वो उतना सर चढ़ कर नाचता है। दुआ ने हेलमेट उतारे बगैर लापरवाही से कहा, शर्म करो दुआ, डैड हैं वो तुम्हारे, तुम इन्हें हमेशा मिस्टर खान ही बुलाती हो। उम्मीद ने उसे टोका, हाय काश ये डैड भी मार्केट में एक्सचेंज हो सकते, तो मैं अपने वाला सड़ा हुआ डैड बेचकर कोई अच्छा प्यार करने वाला नया डैड खरीद देती। अल्लाह मियाँ, आपने हमें ऐसे ही डैड देने थे क्या? कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं दे सकते थे? दुआ ने अपना हेलमेट उतारा और मुंह बनाकर आसमान की तरफ देखने लगी। और हाँ, मैं तो अभी से कह रही हूँ, मुझे अपनी मामा के शौहर जैसा शौहर बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर दुनिया में अच्छे मर्दों की कमी हो गई ना, तो मुझे अपने पास बुलाकर वहाँ किसी हूर से मेरी शादी कर दीजिएगा। उम्मीद ने अफसोस से अपना सर थाम लिया। तौबा है दुआ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लड़कियों को हूरें नहीं मिलती, वो लड़कों को मिलती हैं, वो भी 70-70। लो, ये क्या बात हुई? दुनिया में भी लड़के मजे करे, 4-4 शादियां करके ऐश उड़ाएं, और आखिरत में जाकर उनके लिए 70 का ऑप्शन। ये नाइंसाफी है। दुआ ने दोबारा बर्जित होते हुए आसमान की तरफ उंगली उठाई। मैं सच कह रही हूँ लमिया, मुझे अपने बाबा जैसे शोहर बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपने जबरदस्ती ऐसा कोई कठोर इंसान मेरी किस्मत में लिखा ना, तो मैं सीधी आपके पास आ जाऊंगी और आपकी बनाई हुई उन हूरों के बाल कटवा कर उन्हें लड़का बनाकर उनसे ही शादी कर लूंगी। कह दिया मैंने, इसको कह दिया। वो अपने ही दिल में हाँफती हुई बोलती जा रही थी, जबकि उम्मीद खामोशी से उसका दीवानापन देखकर अब हंसी जा रही थी। वैसे तुम जैसी लेडी गैंगस्टर को डैड जैसा इंसान मिल भी गया तो मुझे लगता है वो भी सुधर जाएगा। उम्मीद ने हंसी जब्त करते कहा, बाप को सुधार नहीं सकती और शोहर को सुधारूंगी। दुआ बुरे बुरे मुंह बनाते हुए बोली, कोई नहीं सुधर जाएगा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे डैड भी सुधर जाएंगे। उम्मीद ने कहा, वैसे सही नाम रखा है आपका उम्मीद, हमेशा हर मामले में पूरी उम्मीद रहती है। लेकिन दिल को तसल्ली तो चलो दे ही लेती हो ना। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे अपनी मामा के शौहर के सुधरने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इसीलिए मैं तो अपने अल्लाह मियाँ से दुआ करती रहती, प्लीज ऐसा मुझे मत देना। मुझे ऐसा मिला ना तो मैं सिर्फ कत्ल करके बोटियां करके उन्हीं के खानदान की बारबेक्यू पार्टी करूंगी। दुआ फिर से नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। दरख्त के तने से टेक लगाए वो शख्स जो खामोशी से उनकी ये मासूमाना और अजीबो गरीब शरारती गुफ्तगू सुन रहा था, उसके लबों पर एक दिलकश और धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। उसने जरा सा सर मोड़कर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, मगर उसने रुख फेरा हुआ था। फिर दोबारा वो पलटी तो वो हेलमेट फिर से पहन चुकी थी। उस शख्स ने मुस्कुराकर सर झटका। फिर उम्मीद ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। अब चलो, बाकी की हकायतें घर जाकर सुना लेना, उम्मीद ने कहा। फिर वो लोग स्कूटी घसीटती हुई आगे बढ़ती चलेगी।
کچھ ہی منٹوں کے بعد اس کا بھی ڈرائیور پہنچ گیا اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ یورو کی بات کرنے والی باغی لڑکی بہت جلد اس کی زندگی میں طوفان بن کر آنے والی ہے۔ دعا اور امید جیسے ہی گھر کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم تھم گئے۔ الطاف خان لاؤنج میں غصے سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ دونوں لڑکیوں کو سامنے دیکھتے انہوں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ جب میں نے صبح ہی واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وقت پر گھر پہنچنا ہے تو تم دونوں ابھی تک کہاں مر رہی تھی؟ الطاف خان چلائے نہیں بلکہ شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ وہ ہم سڑک پر بھانگڑا ڈالنے لگی تھی، پھر یہ دیر ہو گئی۔ دعا نے انتہائی بے خوفی سے منہ بگاڑ کر تیکھا جواب دیا۔ امید نے گھبرا کر جلدی سے دعا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بد زبان لڑکی، تمہاری زبان سانپ جیسی ہے، کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ دھاڑے۔ طیبہ بیگم بھی کچن سے باہر آ چکی تھی اور سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ الطاف خان نے نفرت سے دعا کو دیکھا اور پھر طیبہ بیگم پر برس پڑے۔ دیکھ رہی ہو طیبہ، دیکھ رہی ہو اپنی بیٹی کی زبان کیسے چلتی ہے؟ بالکل تم پر گئی ہے یہ بے حیا لڑکی، بد زبان اور بے شرم۔ جیسے تم نے اپنی اس زبان درازی کی وجہ سے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی تھی نا، ویسے ہی تمہاری بیٹی بھی کسی دن بڑا چاند چڑھائے گی۔ اور میری بیٹی امید کو جو یہ بگاڑ رہی ہے نا، اسے سمجھا لو ورنہ میں… بس کیجئے مسٹر خان۔ دعا تڑپ کر آگے بڑھی، اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میری ماں کی زبان بہت چلتی تھی؟ اسی لیے انہیں طلاق ہوئی کیونکہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے تو ان کی زبان کھلتے نہیں دیکھی۔ وہ تو ایک نوکرانی کی طرح یہاں خاموش رہتی ہیں۔ اگر طلاق اسی وجہ سے ہوتی ہے تو میری ماں کو چاہیے کہ وہ اب اپنی زبان کھولے اور آپ سے بھی طلاق مانگے۔ کم از کم روز کی ذہنی اذیت سے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ دعا سارے لحاظ بلائے طاق رکھتی چیخ کر وہ بولی، چپ ہو جاؤ خدا کے لیے۔ طیبہ بیگم کی خوفزدہ لہجے میں آواز گونجی، تمہاری یہ جرت؟ الطاف خان کا سخت جواب دے کے اور ان کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار گونجتا ہوا چانٹا دعا کے گورے رخسار پر پڑا۔ تھپڑ کی شدت سے دعا کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور اپنی سرخ خودی آنکھوں سے نفرت اور حقارت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ پھر اس نے ایک نظر اپنی ماں طیبہ پر ڈالی جن کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح بے بسی اور آنسو تھے۔ دعا نے شکوہ گرا نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو وہ نگاہیں چرا کے، دعا کمرے میں جاؤ، امید نے التجائیہ لہجے میں کہا تو دعا پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرے کے بیڈ پر گر کر وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گال کر ہونے والی جلن کو مزید بڑھا رہے تھے، لیکن اس درد سے کہیں زیادہ بڑا درد اس کے دل میں تھا۔ اسے آج پھر اپنی ماں سے شدید شکوہ تھا کہ وہ کبھی اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے اسٹینڈ کیوں نہیں لیتی۔ نہ انہوں نے کبھی دعا کا ساتھ دیا، نہ ہی اس کے بڑے بھائی عریض خان تھا، مگر طیبہ بیگم بھی تو بے بس تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ان کی کہانی بھی انتہائی دردناک تھی۔ ان کے پہلے شوہر نے جو نشے کا عادی تھا، انہیں بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ایک دن نشے کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ اپنے 8 سال کے معصوم بیٹے عریض کو لے کر اجڑ کر اپنے میکے میں آئی، جہاں ان کے والد بستر مرگ پر تھے۔ باپ نے مرنے سے پہلے طیبہ بیگم کی شادی اپنے ایک دور کے رشتہ دار الطاف خان سے کروا دی، جو خود بھی طلاق یافتہ تھے، اور ان کی ایک 4 سال کی بیٹی امید تھی۔ طیبہ بیگم الطاف خان کے گھر تو آتی، لیکن الطاف خان کی پہلی بیوی کی بے وفائی کا غصہ ہمیشہ طیبہ پر نکالتے، انہیں بھی ویسے ہی بے وفا سمجھتے تھے۔ طیبہ نے امید کو اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر پالا، لیکن الطاف خان نے کبھی عریض کو دل سے قبول نہیں کیا، ہمیشہ اسے سودیلا سمجھ کر دھتکارا۔ جب طیبہ بیگم دوبارہ امید سے ہوئی تو الطاف خان کے رویے میں تھوڑی نرمی آئی، کیونکہ انہیں اپنے وارث کی امید تھی، مگر طیبہ کے ہاں پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی ماں نہ بن سکی، اور اسی بات کا ملال الطاف خان کو ہمیشہ رہا۔ انہوں نے کبھی طیبہ کو محبت نہیں دی، عریض کو بیٹا تسلیم نہیں کیا، اور اپنی سگی بیٹیوں کو بھی کبھی پیار نہیں کیا۔ امید کا رویہ پھر بھی ٹھیک تھا، کیونکہ وہ خاموش رہتی تھی، لیکن دعا کے باغیانہ رویے کی وجہ سے اس سے سخت چڑھتے تھے اور اس کا ذمہ دار طیبہ بیگم کی تربیت کو ٹھہراتے تھے۔ وہ کبھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ دعا کا رویہ دراصل ان کے اپنے ظلم اور سنگ دلی کا رد عمل ہے۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دعا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور چونک کر دیکھا تو سامنے امید کھڑی تھی۔ دعا چلو اٹھو نا، ماما کے ساتھ کچن میں چل کر تھوڑا کام کروا دو۔ امید نے نرمی سے کہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں جانے کی، آپ خود جائے اور ماما بھی خود ہی کرے۔ اور مسٹر خان کے کوئی خاص مہمان آئے نا تو ان کو خود ہی سنبھالے، میں تو ان کے مہمانوں کو کبھی منہ بھی نہ لگاؤں۔
دعا نے غصے سے رخ پھیر کر تلخ لہجے میں جواب دیا، کتنی بار سمجھایا دعا کہ اپنی زبان کو تھوڑا قابو میں رکھو۔ اسی پل طیبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئے، دعا کو گھورتے ہوئے ڈانٹا، اور یہ بات اپنے شوہر کو بھی سمجھا دیا کرے کہ وہ بھی کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرے۔ انہیں کسی کے احساسات کی کوئی پرواہ ہے کیا؟ ان کو تو کچھ کہتی نہیں، میرے پیچھے نہا دھو کر پڑی رہتی ہیں آپ۔ دعا نے تڑپ کر جواب دیا، بکواس بند کرو اپنی، اور باہر آ کر میرے ساتھ سلاد بنانے میں مدد کرو۔ طیبہ بیگم نے سختی سے کہا، ماما آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کبھی ایک چھوٹا سا سٹینڈ بھی نہیں لے سکتی؟ وہاں آپ کا جوان بیٹا عریس ان کے ڈھائی ظلم کی وجہ سے دن رات تڑپتا ہے، اور یہاں میں، لیکن آپ کو کیا؟ آپ کو تو بس اس گھر کی نوکرانی بن کے رہنا ہے۔ دعا کی آواز میں برسوں کا جمع شدہ دکھ جھلک رہا تھا۔ اور میں کیا کروں؟ تمہاری طرح زبان چلا کر روز اس گھر میں تماشے اور فساد کھڑے کروں آؤں؟ طیبہ بیگم کا لہجہ بھی اب تلخ ہو گیا۔ آپ کے شوہر کو فساد ڈالنے کے لیے میرے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے ماما، وہ تو ویسے بھی کسی نہ کسی بات پر گھر کو جہنم بنائے ہی رکھتے ہیں۔ دعا نے کٹھور بن کر کہا، بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ مت بولنا تم۔ طیبہ بیگم نے غصے سے دعا کو خاموش کروا دیا اور امید کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دعا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی بلکہ مووی لگا کر اطمینان سے وہ دیکھنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد امید کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد اور بجھا ہوا تھا، جیسے اس کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ کیا ہوا امید؟ مسٹر خان سے پھر ڈانٹ پڑ گئی کیا کسی بات پر؟ دعا نے تشویش سے پوچھا۔ اس کا پوچھنا ہی تھا کہ امید اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی تھی۔ دعا ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ امید آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے بتائیے نا کیا ہوا؟ ادھر دیکھے میری طرف، کیا مہمانوں میں سے کسی نے کچھ کہا یا مہمانوں کے سامنے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ بتائیے نا مجھے۔ امید اگرچہ اس کی سگی بہن نہیں تھی لیکن وہ اس سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ دعا کے لیے اس کے دونوں بہن بھائی عریس اور امید اس کے کل کائنات تھے۔ امید نے روتے ہوئے بوجھل دل کے ساتھ اپنا لرزتا ہوا ہاتھ دعا کے سامنے پھیلایا۔ اس کی نازک انگلی میں ڈائمنڈ کی ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ دعا نے پھٹی پھٹی اور حیران نظروں سے پہلے اس انگوٹھی کو دیکھا اور پھر امید کے روتے ہوئے چہرے کو۔ واٹ؟ یہ کیا ہے امید؟ ان لوگوں نے میری منگنی کر دیا دعا، امید نے ہچکی لیتے ہوئے انکشاف کیا۔ کیا؟ دعا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ آپ کے پوچھا تک نہیں گیا اور آپ کا رشتہ اس طرح طے کر گیا؟ وہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ابھی جا کر انہیں سب سے بات کرتی ہوں۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت طیبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے دعا کو غصے سے گھورتے دروازہ پیچھے سے زور سے بند کر دیا۔ خبردار دعا، باہر جانے کی اور اپنے ڈیڈ سے کوئی بھی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے ماما؟ دعا چلائی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ امید اور عریس بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ تب عریس بھیا کی زندگی اور امید کی خوشیوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ہی بچوں کی خوشیوں کا سودا کیسے کر سکتے ہیں ماما؟ یو کانٹ ڈو دس۔ دعا، امید اور عریس کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ بات اپنے پلے سے باندھ دو، اور خبردار تم نے مزید تماشا کیا، پہلے ہی بہت تماشا لگا چکی ہے آج۔ طیبہ بیگم نے انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں کہا، مگر ماما یہ ناانصافی، میں نے کہا نا چپ رہو تو بس چپ رہو۔ طیبہ بیگم کا لہجہ انتہائی کڑک تھا۔ امید نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ دعا نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کی سچی بات سننے کی بجائے اسے ہی مجرم ٹھہرانے پر چڑی ہوئی تھی۔ میں آپ سے بول رہی ہوں، آپ کی ناانصافی مت کرے ورنہ بہت پچھتائیں گی۔ خدا کا واسطہ ہے دعا، اب مزید کوئی تماشا مت کھڑا کرو، چپ چاپ رہو اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ طیبہ بیگم نے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں کہا اور امید کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ دعا جانتی تھی کہ اس وقت اس کا بھائی عریس بھی کہیں بے چین اور تڑپ رہا ہوگا، لیکن وہ سب بے بس تھے۔ وہ مہمان جاتے جاتے اسی 1 ہفتے کے اندر شادی کی تاریخ بھی پکی کر کے تھے، جس کو سن کر وہ بالکل ہی شاک رہ گئی تھی۔ شادی کی تاریخ فکس ہوتے ہی گھر میں جیسے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ الطاف خان کے حکم پر دن رات تیاریاں چل رہی تھی۔ خان ہاؤس جگمگ کر رہا تھا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے 2 دل بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ عریس نے نہ جانے خود کو کہاں چھپا لیا تھا اور امید کا دکھ اب بیماری کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ امید پچھلے 2 دن سے تیز بخار میں تپ رہی تھی، اس کا پورا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ دعا مسلسل اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، لیکن بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بے ہوشی اور غشی کے عالم میں امید کے خشک لب ہلے اور اس کے منہ سے دبی دبی آواز میں عریس کا نام نکلا۔ عریس، عریس مجھے بچا لو،
امید کی یہ حالت دیکھ کر دعا کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس سے اپنی معصوم بہن کی یہ تڑپ مزید نہیں دیکھی گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ کن چمک ابھری۔ وہ پٹیاں وہیں رکھ کر تڑپ کر اٹھی اور دبے قدموں اپنے باپ الطاف خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے الطاف خان اس وقت واش روم میں تھے اور ان کا موبائل بیڈ پر رکھا تھا۔ دعا نے چور نظر سے دروازے کی طرف دیکھا، جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا موبائل اٹھایا اور اس کے کانٹیکٹس میں جا کر اس امیر زادے کا نمبر ڈھونڈنے لگی جس سے امید کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اسکرین پر جب اسے منہاج افریدی کا نمبر ملا تو اس نے تیزی سے وہ نمبر اپنے فون میں ڈائل کر کے سیو کیا اور فون واپس وہیں رکھ کر اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لرزتے ہاتھ سے منہاج افریدی کا نمبر ملایا۔ ہر رنگ کے ساتھ اس کی دھڑکن مدھم ہو رہی تھی۔ منہاج افریدی اپنی شاندار وسیع آفس کی چمڑے کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ اہم فائلز کا معائنہ کر رہا تھا جب اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون تیز وائبریشن کے ساتھ بج اٹھا۔ اسے ایک سرسری سی نظر اسکرین پر ڈالی۔ نمبر بالکل اجنبی اور غیر معروف تھا۔ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس نے کال اٹھانا ضروری نہ سمجھا اور فون کو سائلنٹ پر کر کے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوگا، لیکن دوسری طرف دعا کا حوصلہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جیسے ہی کال کرتی وہ دوبارہ نمبر ملا دیتی۔ لگاتار 4 سے 5 بار جب فون بجا تھا منہاج کے ماتھے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کی شکنیں ابھر آئی۔ اس نے جھلا کر فون اٹھایا اور کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کڑک اور کشیلے لہجے میں دوسری طرف موجود شخص کی کلاس دیتا کہ دوسری طرف سے دعا کی بے قراری سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہ آواز اسے عجیب سی جانی پہچانی محسوس ہوئی، جیسے بہت حال میں اس نے یہ آواز کہیں سنی ہو، مگر اس کا الجھا ہوا ذہن اس وقت یہ یاد کرنے سے قاصر تھا کہ یہ کہاں سنی ہے۔ ہیلو، دیکھیے آپ منہاج افریدی ہی بول رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے دعا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ منہاج نے اپنے چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے سرد لہجے میں مختصر جواب دیا، جی بول رہا ہوں، کون ہیں آپ؟ دیکھیں سر، آپ کل بارات لے کر مت آئیے گا۔ میری بہن امید آپ سے بالکل محبت نہیں کرتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ پلیز آپ خود اس شادی سے انکار کر دیجیے۔ دوسری طرف سے دعا بغیر رکے نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ امید کا نام سنتے ہی اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی منہاج ایک دم اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ سنجیدگی کی جگہ اب ایک گہری ناگواری اور سرد مہری نے لے لی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائیں گی؟ اگر آپ کی بہن کسی اور سے پیار کرتی تو یہ جا کر اپنے ماں باپ کو بتائیے، مجھ سے اس کا کیا تعلق؟ منہاج نے انتہائی زہریلے اور تنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ لوگ نہیں سن رہے، ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہے، اس لیے مجبوراً آپ سے بات کر رہی ہیں۔ پلیز میری بات مان کر انکار کر دیں۔ اور دیکھیں سر، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جو آپ سے محبت ہی نہیں کرتی، جو کسی اور کا خیال دل میں بسائے بیٹھی ہو؟ دعا نے بے بسی سے کانپتے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ منہاج افریدی کے چہرے پر ایک مغرور اور شفاف مسکراہٹ ابھری۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس سے محبت کرتے اور کس سے نہیں۔ وہ میری دادی کی پسند ہے اور میرے لیے صرف یہی کافی ہے۔ اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے انتہائی کٹھور پن سے کہا۔ اب اپنی دادی کی پسند کی خاطر خود کی خوشیاں قربان کیسے کر سکتے ہیں، اور ایک ایسی لڑکی کو زندگی بھر کے لیے خود کے ساتھ کیسے باندھ سکتے ہیں جو آلریڈی کسی کی محبت میں قید ہو؟ دعا تیز تیز لہجے میں بولی، سوری، میں آپ کی ہر بات کو سن کر اگنور کر رہا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور ہاں، اب دوبارہ اس نمبر پر کال کرنے کی جرات مت کیجیے گا، اور اپنی اس بہن سے کہہ دیجیے گا کہ دل میں جس کسی کو بھی بسا رکھا ہے اسے وہیں اپنے میکے کی دہلیز پر ہی نکال کر دفن کر آئے۔ یہاں پیری مینشن میں سانس بھی وہ میری مرضی سے لیں گی، اور میرے حکم کے بغیر یہاں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور دعا کو جواب کا موقع دیے بغیر کال منقطع کر دی۔ دعا نے فون کان سے ہٹایا اور اس کی اسکرین کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے لال ہو چکا تھا۔ عجیب پاگل آدمی ہے، بالکل ہمارے بابا جیسا ہی کٹھور اور مغرور لگ رہا ہے۔ دعا نے فون بیڈ پر پٹکتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ منہاج افریدی کوئی سیدھا کارا انسان نہیں بلکہ ایک خود پسند اور ٹیڑھی لکیر ہے جس کے سامنے بات منوانا اس کے پس کی بات نہیں۔ وہ دل ہی دل میں منہاج افریدی کو کوسنے لگی، جبکہ دوسری طرف کال کٹ جانے کے بعد بھی منہاج کا دماغ کھوتے ہوئے لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھی اور آنکھوں میں ایک طوفان بھرپا تھا، مگر وہ بمشکل خود کو کنٹرول کرتا اپنا دھیان بٹانے لگا۔ مگر بار بار کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی،
دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کو تہس نہس کر کے رکھتے جس نے منہاج افریدی کے ساتھ الجھنے کی غلطی کی۔ پھر سر جھٹک کر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس کی بہن رائکا کا کال آ رہا تھا۔ اس نے اسے گھر آنے کو کہا کیونکہ اس کی آج مہندی کی رسم تھی۔ وہ سارے کام نپٹا کر گھر کے لیے نکل گیا۔ دو نے بیوٹی پارلر کی بڑی سی کلاک پر وقت دیکھا اور پھر چور نظروں سے اپنے آس پاس دیکھ کر دھیرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل کان سے لگایا اور پارلر کے پچھلے دروازے سے باہر گلی میں آ گئی۔ سامنے ہی عریض خان پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ بھیا! دعا دوڑتی ہوئی آئی اور عریض کے سینے سے لگ گئی۔ عریض نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے پوچھا، کیسی ہے میری امید؟ کیسی ہو سکتے ہو بھیا؟ 5 دن سے تیز بخار میں تب ہے، بے ہوشی میں بس آپ کا نام پکارتی ہے۔ پلیز بھیا اپنی اور اس کی محبت کو اس کٹھور مسٹر خان کی انا پر قربان مت کریں۔ دعا نے تڑپ کر اس کا بازو جھنجھوڑا۔ عریض نے نم آنکھوں سے رخ پھیرا اور اپنی سسکی دباتے ہوئے بمشکل بولا، منہاج افریدی بہت اچھا لڑکا ہے دعا، میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے، وہ امید کو بہت خوش رکھے گا۔ اچھا ہونے سے کیا ہوتا ہے بھیا؟ دل کا کیا کرے؟ وہ جو دل میں بستا ہے اس کا کیا کریں وہ؟ اس وقت وہ اندر کسی بے جان مورت کی طرح تیار ہو رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کا نکاح ہے، پلیز بھیا آپ نکاح کر لیجئے اس سے پہلے۔ دعا نے غصے اور دکھ سے عریض کو دیکھتے التجا کی، ایسا نہیں ہو سکتا دعا، تم جانتی ہو نا اگر میں امید کو لے گیا تو اس کی سزا مسٹر خان تمہیں اور ماما کو دیں گے، اور میں تم لوگوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ عریض نے بے بسی سے سر جھٹکا، میں سنبھال لوں گی بھیا، آپ میری فکر مت کریں۔ ہاں بس امید پر یہاں سے لے جائے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، اپنے دوستوں کو اور نکاح خواہاں کو بلائیے اور ابھی اسی وقت نکاح کیجیے پلیز بھیا۔ دعا نے گڑ گڑاتے کہا، لیکن کیا امید اس بات پر مان جائے گی؟ عریض کے لہجے میں اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ ہاں وہ تو پہلے ہی تیار ہے، وہ تو کہتی ہے اگر تمہارے بھیا ایک بار کہیں گے نا تو میں ہاتھ تھام کر دنیا کے آخری کونے تک چلی جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں نا وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے اور آپ بھی تو ان کے بغیر ادھورے ہیں۔ اپنی محبت کو اس مسٹر خان کی وجہ سے قربان مت کریں، وہ صرف امید کو اپنے بزنس کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ دعا نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے اگر امید یہی چاہتی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عریض کا چہرہ اب کھل اٹھا تھا۔ دعا جلدی سے پارلر کے اندر واپس گئی اور کچھ ہی دیر بعد امید کو سہارا دیتی باہر لے آئی۔ سرخ اور سنہری عروسی لہنگے میں ملبوس امید اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ عریض کی نگاہ اس پر جم گئی۔ امید مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ عریض نے جلدی سے پوچھا۔ امید نے سر اٹھا کر عریض کو دیکھا، پھر وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کا بازو تھام کر اس کے چوڑے شانے سے لگ کر سسکنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے عریض، کہیں بھی لے جائیے ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میری سانسیں بند ہو جائیں گی اگر میں نے آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے قبول ہے بولا۔ پلیز عریض۔ امید کا یہ تڑپتا ہوا روپ دیکھ کر عریض کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ اب کسی خوف کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ایک قریبی دوست کے فلیٹ پر پہنچ گئے جہاں نکاح خواہ گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ابھی ان کے نکاح کو چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دعا کے موبائل پر مسٹر الطاف خان کے کالز آنے لگی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جو بیڈ پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی دعا کی، آپ لوگ ابھی اسی وقت یہاں سے کسی دوسرے شہر نکل جائیں، جب تک ڈیڈ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا وہیں رہیے گا اور میں جا کر گھر پر ساری سچویشن سنبھالتے ہوں۔ دعا نے امید اور عریض کو باری باری گلے لگاتے ہوئے کہا، پلیز دعا اپنا بہت خیال رکھنا اور تمہارا بہت شکریہ۔ امید نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما، میں اپنا بہت خیال رکھوں گی، آپ فکر مت کریں۔ دعا نے انہیں حوصلہ دیا اور تیزی سے فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ کچھ ہی دیر میں دعا جب گھر پہنچی تو وہاں ہنگامہ بھرپا تھا۔ افریدی خاندان کی بارات پہنچ چکی تھی اور الطاف خان مہمانوں کی توازی میں مصروف تھے۔ دعا کو دیکھتے ہی الطاف خان غصے سے اس کی طرف بڑھے، کہاں رہ گئی تھی تم؟ تمہیں پتا تھا نا بہن ہونے کے ناطے تمہیں بارات کا استقبال کرنا ہے، اور امید کہاں ہے؟ اسے جلدی سے لا کر گیسٹ روم میں بٹھاؤ، کچھ ہی دیر میں نکاح کا وقت بھی ہے۔ الطاف خان غصے سے دبی دبی آواز میں بولے۔ دعا نے ایک نظر پیچھے لان میں بیٹھے مہمانوں پر ڈالی اور پھر نگاہ وہاں سٹیج پر ٹھہر گئی جہاں منہاج افریدی بھی اپنے پورے روب دبدبے کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ دعا نے اپنے لب بھینچے اور ایک ایک لفظ چبا کر بولی، امید آپی اور عریس مائی کا نکاح ہو چکا ہے ڈیڈ، وہ لوگ اس شہر سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے ان مہمانوں سے کہہ دیجیے اپنی بارات واپس لے کر جائیں۔ کیا کہا تم نے؟ پھر کہنا؟ الطاف خان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، ان کے چہرے پر غضب برے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سمجھ تو آپ گئے ہیں، خیر میں پھر بتا دیتی ہوں،
آپ کی بیٹی کا نکاح آپ کے سوتیلے بیٹے سے ہو گیا اور وہ شہر چھوڑ کر بھی جانے والے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں الطاف خان کا بھاری ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار وحشت ناک چانٹا دعا کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دعا کا توازن بگڑ گیا اور وہ سائڈ پر رکھے شیشے کے گلدان والے ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ گلدان زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور اس کے کانوں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے لگا اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہے۔ اسے اپنا سر جھٹکا اور ماتھے سے بہتے پسیدے اور گال کی چلن کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اب لان میں بیٹھے تمام مہمانوں کی توجہ ان کی طرف ہو چکی تھی۔ ہر طرف ایک چہمگائیوں کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ انحال بی بی کی بڑی بہن رائکا تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ کیا الٹا صاحب کوئی پرابلم ہے کیا؟ رسوا کر دیا ہے میری بیٹیوں نے مجھے، برباد کر دیا ہے میری عزت کو۔ الطاف خان حواس کھو کر سب کے سامنے چلانے لگے۔ سب مہمانوں میں اب کسر بھسر شروع ہو چکی تھی۔ افریدی خاندان کے چہرے پر غصہ اور حیرت تھا۔ ہمیں اندر چل کر بات کرنی چاہیے، منہاج کی دادی نے اپنے سنجیدہ اور باروب لہجے میں کہا۔ وہ سب لوگ گیسٹ روم میں آگے اور کچھ ہی دیر میں منہاج اپنے لیے بھی غصے سے دل ملاتا ہوا داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا اور سلگتی نظر سیدھی دعا پر جمی تھی۔ بولو لڑکی، کیا تماشا بنایا ہے؟ بی جان نے سرد لہجے میں دعا کر پوچھا۔ دعا نے اپنا سر اٹھایا، براہ راست منہاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی تماشا نہیں بنایا۔ اگر بنایا بھی ہے تو بچنے کے لیے آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی، مطلب یہ کہ آپ کی اس مغرور بیٹے کو کل فون کر کے کہا تھا کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے اور بارات لے کر نہ آئے، لیکن یہ نہیں مانے تو مجبوراً مجھے اپنی آپی اور بھیا کا نکاح کروانا پڑا۔ دیکھیے دادی جی، آپ بزرگ ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ زبردستی کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیا آپ کا پوتا خوش نہیں پڑتا اگر میری بہن اس کے ساتھ خوش نہ ہوتی؟ وہ کسی اور کو دل میں بسا کر آپ کے گھر آتے، کیا یہ ٹھیک تھا؟ میں جانتے میں نے غلط کیا، لیکن جب ہمارے بڑے ہماری بات نہ سنے تو ہم چھوٹوں کو یہی کرنا پڑتا ہے۔ شٹ اپ دعا، الطاف خان دہارے۔ ہمیشہ کی طرح تم نے وہی کیا جو تمہارے اس بیمار دماغ کو اچھا لگا۔ تمہاری فضول حرکتوں سے میں پہلے ہی تنگ تھا، لیکن آج تم نے ہر حد پار کر دی۔ اب اپنی اس گھٹیا حرکت کو پردہ ڈالنے کے لیے کچھ جھوٹی تعویلیں گھڑے جو۔ ہاں تو اور کیا کرتی میں؟ دعا اب اپنے باپ کے سامنے چیخی۔ کیا آپ غلط نہیں تھے؟ آپ صرف اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے امید آپ کی قربانی دے رہے تھے۔ افریدی خان میں 36 کا آنکڑا تھا، لیکن آپ نے ساری دشمنیوں کو بس سے کچھ ڈال دیا جیسے ہی وہاں سے رشتہ آیا، کیونکہ ان کا وعدہ تھا کہ وہ افریدی انڈسٹریز کے ذریعے آپ کی کمپنی میں اس سال کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کریں گے۔ آپ جو کریں وہ ٹھیک، اور ہم اگر اپنے حق کے لیے لڑے تو غلط کیوں ڈیڈ؟ ہمیں اسی لیے پیدا کیا آپ نے کہ جب چاہیں ہمیں اپنے بزنس کے لیے پیش ڈالیں۔ ہمارے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ بدتمیز لڑکی۔ الطاف خان کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور ایک بار الٹے ہاتھ کا تھپڑ اتنی زور سے دعا کے منہ پر پڑا کہ اس کے لب پھٹ گئے اور خون کی ایک باریک لکیر اس کی تھوڑی سے ہوتی ہوئی گلے تک بہنے لگی۔ اسے اپنے حلق میں نمکین ذائقہ محسوس ہوا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ویسے شرم آنی چاہیے الطاف باپ کو۔ اگر آپ کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی تھی تو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اب ہم میڈیا اور سوسائٹی کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری ریپوٹیشن کا تماشا بن گیا۔ اگر ہم یہاں سے خالی ہاتھ کی تو ہمارے باری حریف اسے بریکنگ نیوز بنا دے گے۔ منہاج کے بہنوئی جاسم نے تلخ لہجے میں کہا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بدنامی جتنی ہمارے مقدر میں لکھی تھی اب وہ ہو کر رہے گی۔ چلو منہاج، اب ہم یہاں مزید نہیں رک سکتے، بی جان نے کڑک دار حتمی لہجے میں کہا۔ نہیں بی جان، ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ اچانک منہاج افریدی کی برف جیسی سرد اور کڑک دار آواز سنی، پھر وہ ایک ایک قدم بڑھا تھا دعا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ افریدی خاندان کی بارات یہاں سے بغیر دلہن کے واپس نہیں جائے گی۔ اس نے اپنے کٹھور چہرے کے ساتھ الطاف خان کی طرف دیکھتے کہا، مگر میری بیٹی بھاگ چکی ہے میرے منہ پر خاک مل کر۔ الطاف خان نے تلخ لہجے میں کہا، تو کیا وہ اگر ایک بھاگ گئی دوسری تو ابھی یہی موجود ہے نا؟ الطاف صاحب، میں نہیں جانتا اب اپنی اس بدتمیز بیٹی کو کیسے راضی کریں گے، لیکن کچھ ہی دیر میں یہ لڑکی دلہن بن کر نکاح کے لیے باہر لان میں ہونی چاہیے، ورنہ میں آپ کے ہر انویسٹر کو آپ کی کمپنی سے اپنا پیسہ نکالنے پر مجبور کر دوں گا۔
और आप सड़क पर आ जाएंगे। उसने सर्द लहजे में कहते एक इंतहाई सर्द और जहरीली निगाह उस छटांग पर की लड़की पर डाली जो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। फिर एक झटके से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। बाकी सब मेहमान भी उसके पीछे चले गए। कमरे में अब सिर्फ इल्ताफ खान और सहम कर रोती हुई तैयबा बेगम रह गए। इल्ताफ खान ने तैयबा बेगम के शानों को झंझोड़ा। तैयार कीजिए अपनी इस बेटी को, कुछ ही देर में ये तैयार होकर बाहर लॉन में होनी चाहिए, वरना वरना याद रखना तैयबा, आपको तलाक देने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। उन्होंने तैयबा की आंखों में झांक कर दिया आखिरी हौलनाक धमकी दी, जिसे सुनकर तैयबा का पूरा वजूद कांप उठा। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी, गवाह ने चिंगाड़ कर कहा। ठीक है फिर, इस उम्र में अपनी माँ की इज्जत पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ, इल्ताफ खान ने इंतहाई सब्बाक लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गए। दुआ ने तड़प कर अपनी माँ को देखा जो सोफे पर बैठकर सर झुकाए रो रही थी। मम्मा, अब ऐसा नहीं कर सकते, अब मुझे ये सजा नहीं दे सकते मम्मा, ये सजा तुमने अपने लिए खुद चुनी है। दुआ, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अभी सिर्फ 19 साल की होने वाली हो तुम, और इतनी सी उम्र में तुम्हारी शादी अब इस कठोर इंसान से हो रही है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। वो मर्द तुमसे 14 साल बड़ा है, मैं तो उम्मीद की शादी के लिए भी राजी नहीं थी, क्योंकि वो उम्मीद से 8 साल बड़ा था। लेकिन यहाँ तुमने ये नया चांद चढ़ा दिया। अब ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तो अब मेरे सर पर मजीद खाक मत डालो। सब लोग मेरी ही तरबियत पर उंगलियां उठाएंगे। कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ जाती हूँ। तैयबा बेगम रोते हुए उसके पाँव की तरफ पड़ी तो दुआ तड़प कर पीछे हटी। उसका दिल जैसे सीने में दम तोड़ गया। अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए इसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने चुपचाप हामी भरी तो तैयबा बेगम वहां से चली गई। कुछ देर के बाद तैयबा बेगम एक मुलाजमा के साथ अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में उनकी अपनी शादी की वो सुर्ख रेशमी साड़ी थी जो उन्होंने जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पहनी थी। उन्होंने वही साड़ी दुआ को पहनाई, उसका हल्का सा मेकअप करके चेहरे पर सुर्ख घूंघट डाल दिया और उसे सहारा देकर बाहर निकाह के लिए ले आए। दुआ बिनते इल्ताफ हुसैन आपका निकाह मिनहाज अफरीदी से सिक्का राई चुलगत 2 करोड़ रुपए हक महर के इवज तय पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है। निकाह ख्वाह की आवाज फिजा में गूंजी तो दुआ बिल्कुल एक कत्थन की मुनत बनी बैठी कि जैसे उसके जिस्म में रूह ही ना हो। तैयबा बेगम ने घबरा कर उसके शाने पर दबाव डाला। दुआ चौंकी और उसने बहते आंसुओं को पोंछा और लरजती आवाज में बोला, कबूल है। उसके बाद मिनहाज अफरीदी से पूछा गया, जिसने इंतहाई सर्द और कड़क ताल लहजे में कबूल है कहकर उसे अपने निकाह में लिया। लेकिन उसके हर कबूल के पीछे एक अज़म छुपा था, एक ऐसा अज़म कि उस बागी लड़की का जीना हराम कर देगा, जिसने आज अफरीदी खानदान की इज्जत का तमाशा बना दिया। कुछ ही देर में रुखसती का अमल पूरा हुआ और वो गाड़ी में बैठकर अफरीदी विराह के लिए रवाना हो गए। पूरा रास्ता इंतहाई हौलनाक खामोशी में कटा, जिसमें सिर्फ तूफान से पहले का तकोत था। जैसे ही गाड़ी अफरीदी विला के पोर्च में आकर एक भूखी मिनहाज एक झटके से गाड़ी से उतरा। वो गुस्से से भरा दूसरी तरफ आया, गाड़ी का दरवाजा खुला और दुआ का बाजू इंतहाई बेदर्दी से पकड़कर उसे बाहर खींचा। आज छोड़िए, दुआ दर्द से कराह उठी, लेकिन महनाज हर ने एक तस्वीर उसे घसीटता हुआ मेंशन के अंदर ले जाने लगा। बस के मजबूत बादशाहाना गिरफ्त में घिसटती जा रही थी, यहाँ तक कि उसके पाँव की एक जूती भी निकलकर वहीं फौज में गिर गई। लेकिन मिनहाज को कोई परवाह नहीं, तो वो सीढ़ियों से ऊपर लाया, अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसे इंतहाई बेदर्दी से बेड पर पटक दिया और पीछे से दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उसकी गूंज पूरे कमरे में फैल गई। दुआ बेड पर गिरी और अपनी खौफजदा सुर्ख और भीगी आंखों से उस चट्टान जैसे कठोर इंसान पर देखने लगी जिस वक्त गुस्से से पागल दिखाई दे रहा था। वो बेड पर खौफ से सिमटती बैठी थी। जब मिनहाज अफरीदी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता उसके करीब आ रहा था, उसकी नज़रों में ग़ैज़ और ग़ज़ब की जो आग सुलग रही थी, वो किसी को भी राख करने के लिए काफ़ी थी। तो आप पीछे हटते हटते बेड ग्राउंड से जा लगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मनहाज ने एकदम झुककर अपने मजबूत हाथ में दुआ का नाजुक चपड़ा इस बेदर्दी से दबोचा कि उसके चेहरे की हड्डियां चुटकने लगी। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मिनहाज अफरीदी के खानदान की इज्जत को पूरे शहर के सामने उछालो और मैं तुम्हें माफ कर दूं? उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर वहशतनाक हद तक खरचदार आवाज में दहाड़ा। दुआ ने एक थका हुआ गहरा सांस लिया और अपने अंदर उठते हुए खौफ के तूफान को जबरदस्ती दबाकर गायब किया। फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी भीगी मगर सुलगती आंखें उठाई और मिनहाज की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई बेबाक और नडर अंदाज में देखा। आंखें नीची करो, मिनहाज अफरीदी फनकारा।
उसे अपनी ज़िंदगी में किसी की मजाल ना हुई थी जो उसके सामने इस तरह निगाह मिला कर देखे। ना करूँ तो क्या कर लेंगे आप? मेरा जितना बिगाड़ना था वो और आप और मुजद्दा खान मिलकर बिगाड़ चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने क्या समझा मैं कोई मखदूम और बेबस लड़की हूँ जिससे आपने ज़बरदस्ती शादी कर लिया है और अब मुझ पर जुल्म करके बदला लेंगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। उसकी आंखों में आंखें डाले नडर अंदाज से बोले जा रही थी। तुम्हें मेरे कहर से डरना चाहिए। तुम मिन्हाज अफरीदी के साथ उलझकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना रही हो। डरना चाहिए तुम्हें इस बात से कि न जाने मैं तुम्हारे साथ क्या कर डालूं। तुम्हें डरना चाहिए कि तुम मेरे लिए काबिल काबिल नफरत और मेरी नफरत को सहना तुम्हारे लिए दुश्वार होगा। मिन्हाज की गिरफ्त उसके चेहरे पर मजीद सख्त हुई, लेकिन दुआ के माथे पर शिकन न आई। मैं दुआ खान हूँ। मैं किसी से नहीं डरती और ना किसी के सामने झुकती हूँ। जबरदस्ती करके हक लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अब मर्द है, ताकत के जोर पर अपना हक ले सकते हैं, लेकर दिखाइए, मगर याद रखिए अब मेरी रूह को कैद नहीं कर सकते, ना ही मेरी जुबान को हक बात कहने से रोक सकते हैं। आप मर्द हैं और कर भी कह सकते हैं। औरत तो आप जैसे जाबिर मर्दों के लिए बस एक मिट्टी का खिलौना होता है। जब दिल चाहा तोड़ा मरोड़ा और फेंक दिया। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। इन्हाज की आंखों में हैरत की लकीरें उभरी, लेकिन गुस्से का पारा अब भी आसमान पर था। तुम? वो कुछ बोलने ही वाला था कि दुआ ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। सुने मिन्हाज अफरीदी, आपको जितनी मुझसे नफरत उससे कहीं ज्यादा मैं आपसे नफरत करती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल मेरे सगे बाप मिस्टर अल्ताफ खान जैसे हैं। शायद दुनिया की कोई बेटी अपने बाप से इस तरह नफरत नहीं करती होगी जिस तरह मैं अपने बाप से करती हूँ। और मुझे इस शख्स से तो और भी ज्यादा नफरत है जो मेरे बाप जैसा हो। आप में और अल्ताफ खान में कोई फर्क नहीं है। दुआ तलक लहजे में बोलती चली और वह सुन दिमाग से उसे देख रहा था। अपने बाप को मेरे साथ मत मिलाओ, मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं। वो नागवारी से बोला, है मुकाबला। अब दोनों एक जैसे हैं। उनके लिए भी अपनी नाम निहाज इज्जत, अपनी वैल्यू, अपनी दौलत और जायदाद सब कुछ है। दूसरों के जज्बात, दूसरे की खुशियां, उनकी तड़प, उनकी आंसुओं से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्हें भी बिल्कुल आपकी तरह दूसरों पर अपना तसल्लुत जमा कर और अपनी ताकत का मुजाहिरा करके बहुत मजा आता है। उन्हें भी हमेशा अपनी हाकिमियत कायम रखने का शौक है और आपको भी यही बीमारी है। आप दोनों को लगता है आपके मुंह से जो लफ्ज निकल गया वो पत्थर पर लकीर है। बाकी कायनात क्या सोचती है, किस करब से गुजरती है, इससे आप जैसे संगीन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ मुसलसल बोलती जा रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी आंखों से छलकती नफरत को मजीद वासे कर रहे थे। मिन्हाज उसे बिल्कुल कम देख रहा था। उस लड़की ने चंद मिनटों में उसके पूरे गुरूर को खाक करके रख दिया था। तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। मेरे आगे जुबान चलाने का अंजाम बहुत गलत हो सकता है। वो गुस्से से तिल मिलाकर बोला, धमकियां उसे दीजिए जिस पर असर हो। मैं आप जैसे इंसान की ना धमकियों से डरती हूँ, ना ही आपके गुस्से को सर पर सवार करती हूँ। आपकी हर बात मेरी जूती की नोक पर है। बस। उसकी इन जहरीली बातों से मिन्हाज का भारी हाथ फिजा में उठा, मगर मिन्हाज से बीच में ही खुद को कंट्रोल करके मुट्ठी भींच की। क्या हुआ? हाथ क्यों रोक गया? मारिए ना। जहाँ मेरे सगे बाप ने आज मुझे 2 थप्पड़ मारे, वहां आप भी मार लीजिए। आप जैसे खुद पसंद और कर भी क्या सकते हैं। कमजोरों और औरतों पर तो आप जैसे मर्दों का बस चलता है। खुद को मर्द कहते हैं। छी। उसके लहजे में उस आखिरी लफ्ज छी पर इतनी शदीद नफरत, बेजारी और हकारत थी कि मिन्हाज अफरीदी जैसा ताकतवर और मजबूत आसाब का मालिक जैसे अपनी जगह पर जमकर रह गया। वो बिल्कुल शौक सा उस नडल लड़की को देख रहा था जिसने उसकी हस्ती को एक ही झटके में हिला कर रख दिया था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचता एक झटके से पलटा और अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर के नीचे खड़ा हुआ तो उसके अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। उसकी नफरत पर हैरान रह गया। कोई लड़की अपने ही बाप से इतनी नफरत कर सकती है, इसने कभी ना सोचा था ना देखा। वो ये सोचकर उसे लाया था कि उसे इतनी अजियत देगा कि वो पल पल तड़पेगी, मगर उसने एक पल में उसकी हसीयत हस्ती को हिला कर रख दिया। उसके अल्फाज गोया तपते हुए अंगारे थे जो उसके दिल को सुलगा रहे थे। अंदर तक राख हो रहा था। उसकी वो सख्ती रोब का दुबू खौल जो उसने खुद पर चढ़ा रखा था वो चुटक गया था, लेकिन दिल में आग का तूफान दहक रहा था। ठंडे पानी से शावर लेने के बाद उसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वो बाहर आया तो मोबाइल हाथ में पकड़े इधर से उधर टहलते हुए किसी को कॉल मिला रही थी। उसने नागवारी से उसे देखा और पास आकर उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। उसने स्क्रीन पर देखा तो भैया लिखा था। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई, लेकिन इससे पहले वो कुछ कॉल थी
मिनहाज ने मोबाइल का लाउड स्पीकर लगा दिया। और गुड़िया, परेशान मत हो, हम निकल आए हैं और एबटाबाद जा रहे हैं। जल्द ही तुमसे राब्ता करेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम बस में बैठ चुके हैं। मैंने अपनी लोकल गाड़ी नहीं इस्तेमाल की, मुझे पता है मिस्टर खान, उसको पता करवा कर हम तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ से मुसलसल अरीस बोल रहा था और वो थूक निकलते हुए कुछ खोलना चाहती थी कि मिनहाज ने उसे खींचकर दीवार से लगाते उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। फिर कॉल काट कर उसकी आंखों में देखने लगा, जिनमें खौफ और गुस्सा बेक वक्त छलक रहा था। क्या बदतमीजी है ये, मुझे भैया से बात करनी थी। वो तड़प कर बोली, एक मिनट, पहले मुझे किसी से बात करने दो। उसने अब उसका मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा और अपना मोबाइल निकाला और मैनेजर को कॉल मिलाने लगा। एक नंबर भेज रहा, उसे फौरन ट्रेस करो। वो लोग किसी बस में सवार है, मुझे वो लोग हर हाल में चाहिए। वो मेरे मुजरिम है, मैं उनका जीना हराम करना चाहता हूँ। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोल रहा था और दुआ सदमे करे अंदाज में से देख रही थी। फिर इसने कॉल काटते से पाथाना नजरों से देखा, जिसका चेहरा दर्द बढ़ रहा था। यही तो डर उसका देखना चाहता था। उस लड़की ने उसे पल में हिला दिया था। अब ऐसा नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं करेंगे ना। वो बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, आप इस तरह मत कीजिए ना प्लीज। आपको मुझसे बदला लेना ना, आप ले लीजिए। मैंने आपसे बदतमीजी की ना, मुझे जो भी सजा देनी है दे दे, इन प्लीज उनके साथ कुछ मत कीजिए। ये उसके आगे हाथ छोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैं अपने मुजरिमों को कभी माफ नहीं करता। वो सर तहसी में बोला और उसको मोबाइल उसके हाथ में थमाता हुआ वहां से निकल गया। वो कांपते हाथों से अरीज का नंबर मिलाने लगी, मगर दूसरी तरफ से अब नंबर मिल ही नहीं रहा था। उसका पूरा वजूद जैसे किसी जलजले की जद में आ चुका था। या अल्लाह, मेरी बहन और भाई की हिफाजत करना। वो दिल ही दिल में दुआ करती जा रही थी और साथ बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए मिनहाज का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ मिनहाज स्टडी रूम में आया और आधे ही मैनेजर को दोबारा कॉल मिलाई। मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो मत करना, मैं बस ऐसे ही कह रहा था, उसने कहकर कॉल काट दी। तुम्हारा गुरूर से चढ़कर बोलता है, अब तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ लगी है। मुझे तुम्हारे बहन भाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने मेरी इज्जत और मेरे वक़ार को चैलेंज किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। उससे पूरी रात स्टडी रूम में गुजारी। सुबह के वक्त जब वो कमरे में आया तो दुआ वहीं जमीन पर बेड के साथ टेक लगाए सो रही थी। वो धीरे से चलता उसके पास आया और गौर से उसका मासूम चेहरा देखने लगा। खूबसूरत तो काफी हद तक, मगर जुबान बहुत बड़ी है। वो अपनी उंगली से उसके रुखसार पर ट्रेस करते हुए दिल ही दिल में बोला। उसके छूने पर दुआ की पलकों में चुंबश हुई और धीरे से जब उसने आंखें खोली तो अपने सामने मिनहाज को पाकर बाहर बढ़ाकर सीधी हुई। वो उठकर खड़ा हुआ और तो वो भी जल्दी से उठकर उसके सामने आई। देखिए, अब मेरी मेरे बहन और भाई के साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। मैंने कहा ना, मैं आपका हर अज़ाब भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं हंस के कबूल कर लूंगी, यही समय है। उसने पास आकर जल्दी से कहा। किसी नामालूम एहसास से मिनहाज की आंखें चमकी। सोच लो, बाद में ताने मत देना और ना ही मुझे सालिम कहना। वो सीने पर हाथ बांधे उसकी आंखों में देखते बोला, जो अंगियां चटखाते मुस्तरिब लग रही थी। हाँ हाँ, सोच लिया। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, ओके। उसने कंधे उचकाए और वार्डरोब की तरफ भरकर वहां मौजूद सारे कपड़े निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगा। वह हैरानगी से उसे देखे। मेरे ये सारे कपड़े तुम दोबारा धोगी और फिर इन्हें इस्त्री भी करोगे? उसने अपने धुले और प्रेस हुए कपड़ों की गठरी बनाकर बेड पर रखते हुए कहा। लेकिन ये सब तो पहले धुले और प्रेस हुए लग रहे हैं। हाँ, धुले हुए थे, मगर क्या है ना, तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है, तो ये दिन यादगार बनना चाहिए ना, इसलिए तुम ये काम खुद करोगे। और हाँ, इसके बाद पूरे कमरे को अच्छी तरह साफ करना। मुझे मिट्टी का एक जर्रा भी नजर आया तो बहुत बुरा होगा। उसे हुक्म सादिर किया तो वो दिल ही दिल में से सलावातें सुनाते कपड़ों का ढेर लिए कमरे से बाहर आए। लाउंज में रायका और भी जान बैठी हुई थी। उन्होंने हैरानगी से उसे देखा। वो कपड़े धोने हैं? कहाँ धोते हैं? उसने शर्मिंदगी से लब को चलते हुए पूछा। यहाँ रख तो मुलाजमत ढोलेगी। बीजान ने सर्द लहजे में कहा। नहीं, बीजान ये काम यही करेगी। सीढ़ियां उतरते हुए मिनहाज से कहा। क्या पागलपन है भैया, सुगड़ा जो है ना वो खुद ही धो लेगी। वैसे भी ऑटोमेटिक मशीन है, इसे चलानी नहीं आएगी, इसलिए कौन सा कभी कपड़े धोए होंगे। रायका ने बीच में बोलना चाहा। ऑटोमेटिक मशीन या किसी भी और मशीन में नहीं धोने, ये हाथ से कपड़े धोएगी। ये मेरे कपड़े बहुत खास है, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी बड़े प्यार से अपने हाथों से निभाए। और हाँ, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए इससे नाश्ता ना दिया जाए। मिनहाज ने संजीदगी से कहा। दुआ ने दिल ही दिल में से बड़े मोतबर
इल्काबाज से नवाजा। बाद में गालियां निकाल लेना, पहले सुगरा के पास जाओ और तुम्हें कपड़े धोने की जगह बता देगी। मिनहाज ने कहते हुए मुलाजमा को आवाज दी। मुलाजमा दुआ को लेकर घर के पिछले हिस्से में आके, जहाँ एक बड़ा सा सहन बना था, वहां मशीनें भी रखी थी। यही कपड़े धो लीजिए, मुलाजमा ने कहा, और वहां से वापिस पलट के, पता नहीं क्या समझता खुद को, कमीना कहेगा। अगर मेरे बहन भाई का मामला ना होता तो मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाती कि मुझसे टकराने से पहले 2 बार सोचता। और मैंने क्या गुनाह किया था लमिया, जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी थी? क्या मांगा था मैंने आपसे? एक अच्छा शौहर ही तो मांगा था, और कहा था अगर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है तो मुझे अपने पास बुलाकर किसी हूर से शादी करवा देना। अब उस हूर हूर को लड़का बनाना तो आपका काम था ना, मगर आपने मुझे इस जालिम चापिर के हवाले कर दिया। वो आसमान की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज से बुड़बड़ाते अल्लाह से शिकवे कर रही थी। दरवाजे की ओर पे खड़ा मिनहाज जो उसकी बातें सुन रहा था, वो एकदम चौंका और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। फिर उसके लबों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। वो भी मुसलसल बोलती जा रही थी और आसमान की तरफ देखकर बातें कर रही थी। पाकर मिनहाज अपनी मुस्कुराहट को जब्त करते बोला। सिर झटक कर वो वहां से निकल गया। वो कपड़े धोने के बाद थक कर चूर हो चुकी थी। जब वो फारिग होकर अपने कमरे में आई तो उसका थकन से बुरा हाल था। उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जाने पड़ गई। कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर गीले बालों को तौलिए से खुश्क करते हुए बाहर निकली तो बिल्कुल अपने ध्यान में थी। दूसरी तरफ मिनहाज भी फोन पर बात करता हुआ कमरे के अंदर आ रहा था। अचानक दोनों की एक जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी अचानक थी कि दुआ का तवाज़ुन बिगड़ गया और पीछे गिरने ही वाली थी कि मिनहाज ने फुर्ती से अपना मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द फैलाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके इतने करीब आ गई कि उसके लब गैर इरादी तौर पर मिनहाज के रुखसार से छू गए। उनकी नरमाहट महसूस करके मिनहाज के रगो रेशे में सुरूर से उतर आया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ शकील, मिनहाज ने अपने मैनेजर से स्पार्ट अंदाज में कहा। फोन बंद करते बेड की तरफ उछाल दिया। फिर उसे अपनी गिरफ्त दुआ के कमर पर मजीद मजबूत किया और उसे अपने और करीब करते हुए शरारत से उसके रुखसार की तरफ झुकते उनकी नरमाहट को अपने लबों से महसूस करने के लिए शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। क्या बदतमीजी है ये! छोड़िए मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दुआ का दिल धक धक कर रहा था। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे किस करने की? मैंने बस अपना बदला लिया। मिनहाज ने अबरू उचकाकर धीमी आवाज में कहा। मैंने कब की किस सटपटा सी की? झूठी! तूने अभी कुछ सेकंड पहले मेरे गाल पर अपनी लब रखे थे, नहीं रखे थे कि नहीं? अब मुकर नमक आंखें दिखाते हुए बोला। वो तो अपने ध्यान में आ रहे थे, आप खुद भी तो देख कर नहीं चल रहे थे। अब खुद ही मेरे करीब आए थे, मुझे अपनी तरफ खींचा तो बेख्तियार किस हो गए। तो शर्मिंदगी और गुस्से के मारे लाल पीली होती फिर से उससे उलझने लगी थी। फिर से लड़ रही हो तुम? मिनहाज ने आंखें सुकेरी। तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ एक कॉल की देरी है और तुम्हारे भैया, अरे हद होती है यार, ब्लैकमेलर कहेंगे। रात से देख रही हूँ बात बात पर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। बिल्कुल ये सूट नहीं करता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दुआ का पारा चढ़ गया तो वो इंतहाई गुस्से से बोली। मिनहाज ने आपकी बात से मसनूई संजीदगी से देखा। क्यों? मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है, मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया। अब तुम चाहती मैं तुम्हें आराम से जीने दूं। ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने तमाशा बनाया, लेकिन कसूर तो आपका भी है। मैंने आपको फोन करके पहले ही कहा था कि बारात लेकर मत आइएगा, मगर आप भी जिद्दी निकले और बारात ले आए। अब इसमें मेरा क्या कसूर? वैसे भी सबको बहुत शौक है ना सारा मलबा मेरे सर पर ही डालने का। हर किसी को बस मेरी ही गलती नजर आती है। खुद लोग जो गलत करते हैं वो उन्हें नजर ही नहीं आता। सारी जिंदगी मेरे साथ यही तो होता है। पहले डैड यही करते थे, अब आप। हमारा क्या, हम तो बस दुख सहने के लिए ही दुनिया में आए हैं। बोलते बोलते इसका गला रुंध गया और आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। मिनाज का जो मसनूई संजीव का खौल था वो चुटक गया। वो तो उसे जानबूझ कर सताने के लिए ऐसे कह रहा था, लेकिन वो फिर से दुखी होगी। ए पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था, रो क्यों रही हो? मिनहाज एकदम बेचैन हो गया। उसने जल्दी से दुआ का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। दुआ एक पल के लिए बिल्कुल साकित रह गए। मिनहाज की सवालखाना बेसाख्ता केयरिंग अंदाज ने जैसे उसके दिल को छू लिया था और वो बोलना ही भूल गई। मिनहाज ने जैसे ही महसूस किया तो अपनी संजीव की भूल कर कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया है। उसने धीरे से अपनी निगाहें चुराई और उससे थोड़ा दूर हो गया। हाँ ठीक है, ऐसी जज्बाती बातें करके मुझे पिघलाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सज़ा ज़रूर दूंगा, और अभी ये तुम्हारी सज़ा की सिर्फ शुरुआत थी। असल सज़ा क्या होगी वो मैं रात को खुद तय करूंगा।
وہ دوبارہ اکڑتے ہوئے بولا تو دعا دانت پیس کر دل ہی دل میں سے کوستی ہوئی پاؤں پٹختی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا گیا۔ ولیمہ 2 دن کے بعد تھا جو اب ہنگاموں کی وجہ سے کینسل ہو چکا تھا۔ رائکا آج اپنے گھر واپس جا رہی تھی اور اس کا شوہر جاسم اسے لینے پہنچا تھا۔ دعا جب لاؤنج میں آئی تو وہ دونوں وہیں بی جان کے پاس بیٹھے تھے۔ دعا نے سب کو سلام کیا اور خاموشی سے وہیں بیٹھ کے ان میں سے کسی نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ دعا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اندر کے خوف کو دور کیا اور نہایت مؤدب انداز میں بولی، بی جان میں جانتی ہوں میں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ میں آپ سب سے دل سے معافی چاہتی ہوں۔ میری وجہ سے آپ کے خاندان کے وقار پر ہر پایا۔ آپ کو لوگوں کی باتیں سننے کی پڑی، لیکن ہر انسان اپنے پیاروں کے لیے ہی سوچتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے سوچا، ویسے ہی منہاج نے بھی سوچا۔ وہ آپ کی پسند سے شادی کرنا چاہتے تھے صرف آپ کی خوشی کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میں نے بھی اپنے بھائی بہن کی خوشی دیکھی۔ اگر میں اپنوں کو خوشیاں دینا غلط ہے تو پھر میں اور منہاج دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ دعا سر جھکائے نہایت ادب سے بول رہی تھی۔ بی جان نے پہلی بار اس لڑکی کو غصے کے بغیر اتنی دلچسپی اور گہرائی سے دیکھا۔ پھر دعا کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد خاموشی سے اٹھ کے باہر لان کی طرف چلی گئی۔ رائکا کے رخصت ہونے کے بعد بی جان نے منہاج کی طرف دیکھا۔ لڑکی کافی سمجھدار اور حساس ہے منہاج، مجھے لگتا ہے ہمارا اتنا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اگر وہ غلط بات پر اڑنا چاہتی ہے تو بڑوں کا ادب بگڑنا چاہتے ہیں۔ کل کی نسبت آج اس کا رویہ بہت بہتر تھا۔ تمہیں اب پرانی باتیں بھول کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ بالکل صحیح اندازہ لگا رہے ہیں بی جان، وہ واقعی بہت حساس ہے اور بہت ساری محرومیوں کا شکار ہے۔ منہاج گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ الطاف خان انتہائی سخت اور بد مزاج آدمی ہے۔ ان کی بد مزاجی سے ان کے بچے بھی معکوس نہیں تھے۔ شکیل نے مجھے ان کے گھر کی تمام تفصیلات لا کر دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ الطاف خان نے اپنے سوتیلی بیٹے عریس کو ہمیشہ بدترین سوتیلا پن ہی دکھایا۔ امید کو تو ماں کا پیار مل گیا، مگر عریس نے بچپن سے اب تک صرف نفرت ہی سہی ہے۔ یہاں تک کہ 2 سال پہلے جب عریس اور امید کی پسند کا پتہ چلا تو الطاف خان نے عریس کو گھر سے نکال دیا اور اس بیچارے کا ایک چھوٹا سا کیفے تھا وہ بھی کلیئر کروا دیا۔ ان بچوں کو بہت ظلم ہوئے ہیں۔ منہاج دھیرے دھیرے سب بتاتا چلا گیا اور بی جان شوق سے سن رہی تھی۔ اب ان کے دل میں دعا کے لیے گھٹنے کی جگہ ہمدردی نے لے لی۔ بس بیٹا، پھر اس معصوم بچے کے ساتھ اب کوئی اور برا سلوک مت کرنا، اسے مذوب کی سزا مت دینا۔ بی جان نے پیار سے منہاج کے سر پر ہاتھ رکھا۔ منہاج مسکرا دیا، جی بی جان، اب ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ بس رات 12 بجے تک مجھے تھوڑا سا خڑوس بننا پڑے گا، پھر اسے برتھ ڈے سرپرائز دینا ہے تو وہی اسے اپنی محبت سے عمر کروں گا۔ ہاں بی جان، لڑکی کو آپ کا یہ پگلا پوتا چاہتا ہے نا، وہ یہی لڑکی ہے۔ منہاج کی بات سن کر بی جان کا چہرہ کھل اٹھا اور انہوں نے اپنے پوتے کو ڈھیروں دعائیں دی۔ رات کے 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھی جب منہاج کمرے میں داخل ہوا۔ دعا بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ منہاج نے جان بوجھ کے چہرے پہ سختی لائی، چلو اپنا تکیہ اٹھا اور اوپر چھت پر جا، تم آج رات چھت پر ہی سو گئے۔ منہاج نے سرد لہجے میں کہا، کیا؟ دعا حیرت سے اچھل پڑے، میں چھت پر کیوں سو جاؤں؟ اس اندھیری رات میں چھت پر کیسے سو سکتی ہوں؟ میں نے کہا نا اوپر چلی جاؤ، وہاں زمین پر تکیہ رکھ کر سو جانا، ورنہ تو اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے پھر سے اپنی روایتی دھمکی دی۔ دعا نے غصے سے پاؤں پٹھا، بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور الماری سے کمفرٹر بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی اور سیڑھیاں ڈھونڈ کر چڑھتی چھت کی طرف چلتی۔ جب وہ چھت کے دروازے پر پہنچی تو گھپ اندھیرا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ جیسے ہی وہ خوفزدہ ہو کر پلٹی تو منہاج کھڑا تھا۔ اس سے پہلے دعا خوف سے چیخ تھی۔ منہاج نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی بٹن دبایا پوری چھت ایک دم سے خوبصورت پیلی اور سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ دعا نے حیرت سے اپنے لبوں سے منہاج کا ہاتھ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ چھت کے بالکل بیچوں بیچ ایک خوبصورت بیڈ نما کینوپی بنی ہوئی تھی جس کے گرد ریشمی سفید پردے لٹک رہے تھے اور ان میں چھوٹی چھوٹی LED لائٹس چمک رہی تھی۔ جہاں وہ دونوں کھڑے تھے وہاں سے لے کر اس خوبصورت بیڈ تک صرف گلاب کے پھولوں کی ایک چادر بچھائی گئی تھی۔ دعا آنکھیں پھاڑے بالکل صحت زدہ ہو کر کب دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنت میں آ کے ہیپی برتھ ڈے مائی لو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ منہاج نے اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی اور رسیلی آواز میں سرگوشی کی۔ دعا نے یقین نہ آنے والے انداز سے اپنا چہرہ گھمایا اور منہاج کو دیکھا۔ کیا وہ چونک گئی؟ منہاج نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو چونکیں گی نہیں تو اور کیا کروں گی؟
یہ آپ کا کون سا روپ ہے؟ کل تک آپ مجھے مارنے پر برباد کرنے پر تلے تھے اور آج سارا غصہ غائب، یہ سرپرائز وہ بھی میری برتھ ڈے پر۔ وہ منہ بنا کر بولی مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میں بھی کیا کرتا دعا، تم سے تو مجھے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، تب سے جب تم اس سلطان چوک پر فٹ پاتھ پر کھڑی اللہ میاں سے اپنے لیے کوئی خوبصورت حور مانگ رہی تھی جس سے تم شادی کر سکو۔ دعا نے بے یقینی سے منہ کھولا اور آنکھیں چھپکر، کیا مطلب؟ آپ وہاں موجود تھے؟ ہاں، جہاں تم کھڑی تھی وہاں سے کچھ ہی فاصلے میں درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا، تب میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا مگر تمہاری وہ باتیں میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہیں بھول نہیں پایا تھا مگر چونکہ دادی نے امید کو پسند کیا تھا تو میں نے اپنے دل کے دروازے بند ہی رکھے، مگر دل کے کسی کونے میں تم دستک دے رہی تھی۔ مجھے تم سے بنا دیکھے ہی محبت ہو گئی تھی اور تمہارا سیکرٹ لور ہوں۔ منہاج کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور سچائی تھی جبکہ دعا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے لگا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، پلیز مجھے چھٹکی کاٹے، اور کھوئے کھوئے لہجے میں بولے۔ منہاج سے مسکراتے ہوئی شرارت سے اس کے گال پر زور سے دانتوں سے کاٹا۔ آؤچ، بدتمیز انسان، اتنی زور سے کاٹا ہے آپ نے؟ وہ چڑ کر اپنے گال پر سہلانے لگی تو منہاج نے کہا لگا کر ہنستے ہوئے اسے جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھولوں کے راستے سے ہوتا ہوا اس خوبصورت ڈٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالے اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھنے لگی جو لائٹس کی مدھم روشنی میں اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ منہاج کے مضبوط قدم پھولوں کی سرخ چادر کو مسلتے اس بڈ کی طرف بڑھ رہے تھے جس کے گرد دوپہر ریشمی پردے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس نے انتہائی نرمی سے دعا کو بیٹھ کے نرم گدے پر لٹایا، خود بھی اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ دعا کا دل سینے میں اس تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ منہاج کو اس کی دھڑکن اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ منہاج، دعا کے لبوں سے کانپتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ اس سے گھبرا کر اپنے دونوں نازک ہاتھ منہاج کے چوڑے شانوں پر رکھ دیے تاکہ اسے خود سے دور دھکیل سکے، مگر اس کے ہاتھوں میں بالکل طاقت نہیں رہی تھی۔ منہاج نے اپنے لب دعا کے کان کے بالکل قریب لا کر مدھم دبی آواز میں کہا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے دعا، آج رات کوئی شکوہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، صرف تم اور میں۔ منہاج کی گرم سانسیں جب اس کے رخسار اور گردن سے ٹکرائی تو دعا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ منہاج جو کئی دنوں سے اپنے دل کے کسی کونے میں اس اللہڑ اور نڈر لڑکی کی تصویر بسائے بیٹھا تھا، اب ضبط کی آخری حدیں توڑ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر دعا کے چہرے پر جھولتی بھالوں کے ایک لٹ کو انگلی کے پور سے پیچھے کیا، پھر اس کے کردرے انگوٹھے نے دعا کے نچلے سرخ لب کو نرمی سے چھوا۔ دعا نے گھبرا کر منہاج کے شانے سے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ دیا۔ اس کی یہ معصومانہ گھبراہٹ منہاج کے اندر چلکتی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو دعا، تمہاری یہ ادا مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ انتہائی دھیمی رسیلی آواز سے بولتا اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں مدھم ہونے لگی۔ سرداد کی خاموشی میں چاند اور تارے ان کی سفر کے گواہ پر لے دے جہاں نفرت کا ہر ذرہ پگھل کے محبت کے سمندر میں بہ رہا تھا۔ منہاج نے اپنے لب دعا کے ماتھے پر رکھے، پھر دھیرے دھیرے اس پر اپنی شدتیں برساتا چلا گیا۔ آنے والے وقت میں منہاج نے واقعی یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کا ہر مرد الطاف خان نہیں ہوتا۔ وہ دعا کے لیے سراپا محبت بن چکا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی خواہش نکلتی تو اسے فوراً پورا کر دیتا۔ اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دیتا تھا۔ جہاں دعا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پالی تھی وہیں طیبہ بیگم نے بھی برسوں بعد اس گھر میں سچی محبت اور سکون پا لیا جس کے لیے وہ عمر بھر ترستی رہی تھی۔ الطاف خان کو ان کی شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد فالج کا شدید اٹیک ہوا۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے۔ طیبہ بیگم نے اپنی شرافت اور اچھے اخلاق کا ثبوت دیتی دن رات ان کی خدمت کی۔ امید اور عریض بھی کچھ ہی وقت میں واپس لوٹ آئے تھے۔ عریض نے ماضی کے تمام دل شکوے بلا کر الطاف خان کا پورا بزنس اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کا صحیح معنوں میں پیٹا بنا۔ اور الطاف حسین انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ہر عورت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، بس کچھ لوگ اپنی فطرت خود بگاڑ لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر انسان کسی نہ کسی کی بربادی کا ذمہ دار ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہی مرد و عورت کسی کی آبادی اور خوشی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اگر وہ سراپا محبت بن جائیں۔ بس بات سمجھنے کی ہوتی ہے، جو سمجھ لیتے ہیں اور سب پا لیتے ہیں۔ یہی وہ خوش بختی عریس منہاج امید اور دعا کے پاس آئی تھی۔ تو سب اب ایک دوسرے کے لیے سراپا محبت تھے۔ ان کا گھر خوشیاں کا ایک خوبصورت گہوارہ بن چکا تھا۔